بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دنیا میں انسان کو محنت اور مشقت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ یہ دنیا محنت کی جگہ ہے، تھکانے کی جگہ ہے، اپنے آپ کو مشقت کی جگہ ہے۔ ہر انسان ایک دوڑ میں ہے، آرام کی جگہ نہیں ہے۔ آرام کی جگہ اس انسان کو اللہ جل شانہ نے مستقل جو بنائی ہے وہ جنت ہے۔ جنت میں آرام ہوگا، جنت میں انسان کی ساری تھکاوٹیں دور ہو جائے گی۔ جنت کی نعمت ہے، اور وہاں کے آرام و آسائش کو دیکھ کر جنتی کہے گا کہ کاش میری کھال اور میرا چمڑا اور میرے اعضاء کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، ٹکڑے کو ٹکڑے ہوتے۔ میں اللہ کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کرتا کہ میری کھال کے ٹکڑے ہو جاتے، کینچیوں سے کاٹے جاتے، اور اس لیے کہ اللہ پاک نے مجھے یہاں کیا کچھ دیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں دنیا میں عافیت کی زندگی عطا فرمائے، لیکن ہے مشقت کی جگہ۔ یہاں اگر کوئی سوچے کہ دنیا آرام کی جگہ ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، وہ غلط سمجھا ہے۔ قطعاً آرام کی جگہ نہیں، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہو سکتا ہے کہ آرام اور آسائش کے اسباب کسی کے پاس جمع ہوں لیکن آرام نہ ہو۔ اسباب ہیں، آرام نہیں، پریشانی ہے۔ یعنی کسی ایک نہج پہ، کسی ایک درجے پہ جا کر انسان رکتا نہیں ہے کہ بس مجھے سب کچھ حاصل ہو گیا، اس کے بعد پھر اس کی حاجتیں ہوتی ہیں، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا کہ ایک برتن میں پانی بھی پیتے تھے، اسی برتن سے وضو بھی کرتے تھے، اسی برتن میں اونٹنی بھی دوہتے تھے، اس کا دودھ دوہ لیا کرتے تھے، اسی برتن میں لسی بھی بناتے تھے، اسی برتن سے غسل بھی کرتے تھے، اسی برتن میں نبیذ بھی بناتے تھے، اسی برتن میں پکاتے بھی تھے، اسی برتن سے پانی اٹھا کر اس سے کپڑے بھی دھو لیا کرتے تھے۔ یہ میں نے چند نام لیے، آپ آج دیکھیں کہ کیا ان کاموں کے لیے ہمارے ہاں ایک ہی برتن استعمال ہوتا ہے؟ نہیں۔ اور ظاہر ہے کہ برتن اس ایک برتن میں اس کے ساتھ ایک ہی غم تھا، ایک ہی فکر تھا، وہ یہ کہ یہ برتن صاف ستھرا ہوتا کہ میرے کام آ جائے۔ اب اتنی ضرورتوں کے لیے آج جتنے برتن استعمال ہوں گے، وہ سارے برتن، ان کا خریدنا، ان کی صفائی، ان کو اہتمام سے کسی خاص صاف اور پاک جگہ میں رکھنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں آ گئی۔ اب انسان کی آسائش اور چین اس سے بڑھے گا یا اس کی بے اضطرابی کیفیت بڑھے گی، بے چینی بڑھے گی، بے چینی بڑھے گی۔ تو آرام کی جگہ وہ آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو تکانا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو کبد میں پیدا کیا، مشقتوں میں، تکلیفوں میں۔ کافر بھی اپنے آپ کو تکاتے ہیں، دہریہ بھی اپنے آپ کو تکاتے ہیں، ایک سیکولر ازم کی ذہنیت رکھنے والا بھی اپنے آپ کو تکاتا ہے، جو لامذہبیت اختیار جس نے کی ہے۔ عیسائی اور یہودی بھی اپنے آپ کو تکاتے ہیں، مختلف طریقوں میں اپنے آپ کو خطروں میں ڈالتے ہیں، لیکن ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے،
اور مسلمان بھی اپنے آپ کو تکاتے اور اس کا مقصد اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے. یہ بہت بڑا عظیم مقصد ہے. اور اس کا فائدہ جیسے انسان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اس کے بعد شروع ہوگا. اس سے پہلے بھی دل کو چین اور اطمینان ہوگا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. لیکن حقیقت عوض وہ مرنے کے بعد وہ دینی شروع ہو جائے گی. اور کافر جو اپنے آپ کو تکاتا ہے اس کا سارا بدلہ کیا کرایا اس کا نتیجہ یہاں پر سامنے آئے گا. اگر آ گیا وہ بھی اس کی قسمت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو اس کے مرنے کے بعد اس کو کچھ بھی نہیں. تھکاتے یہ بھی ہے اپنے آپ کو، رو بھی ہے، لیکن اس کا نتیجہ کچھ ہے، اس کا نتیجہ کچھ ہے. قرآن کریم میں اس قسم کی مثالیں اور حقیقت بہت زیادہ اللہ پاک نے بیان کی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے آپ کو تکانا ہے، اپنی تربیت کرنا ہے، اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے. اور انسان عجیب ہے کہ میں حیران ہوں. آج میں ایک مثال پہ سوچ کر رہا تھا. ہماری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے، کتاب الصید میں ہدایہ میں لکھا ہے، احادیث کے اندر آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، صحابہ کرام کے سوالات کے جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کتے کا شکار یہ حلال ہے. کتا خود گندا حیوان ہے، نجس ہے، لیکن اس کا شکار حلال ہے. وہ اتنا گندا حیوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت کی تو مدینے والوں کو دیکھا کہ یہودیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں میں کتوں کے ساتھ نفرت بٹھانے کے لیے حکم دیا، اور یہ اللہ کا حکم تھا کہ جتنے بھی کتے ہیں سارے کے سارے قتل کرو. تو سارے کتے، بعض اطراف سے شکایتیں بھی آئیں. ایک گھر میں خواتین تھی، اس گھر کے اندر مرد نہیں تھا اور وہ گھر آبادی سے ورے تھا. تو انہوں نے پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ، ہمارے گھر میں مرد نہیں ہے، ہم نے چور اور ڈاکو کے ڈر سے کتا پال رکھا ہے، کیا اس کو بھی قتل کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اس کو بھی قتل کرو. کوئی کتا نہیں چھوڑا، نفرت دلانے کے لیے. یہ حیوان یہ اگر شکار کر لے اور مالک کے پاس لے آئے تو اس کا شکار کا کھانا حلال ہے. اس کو شکاری کتا کہتے ہیں، کلب الصید. لیکن اس میں شرائط ہے. ایک شرط یہ ہے کہ یہ کلب معلم ہو، سکھایا گیا کتا ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کو مالک نے شکار کے پیچھے چھوڑا ہو، خود نہ گیا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ چھوڑتے وقت مالک نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا ہو، جس طریقے سے ذبیحہ کے وقت پڑھا جاتا ہے. یہ 3 شرطیں ہیں. پھر اس ایک شرط کے اندر کہ وہ سکھایا ہوا، سدھایا ہوا کتا ہو، سدھارا گیا ہو، وہ کون سا کتا ہوتا ہے؟ تو اس کی پھر کچھ تفصیل ہے. وہ یہ کہ 3 مرتبہ اس کتے کے سامنے آپ بھوکا اس کو کر کے، بھوکا رکھ کر، پھر اس کے سامنے گوشت ڈال لیں اور اس کو چھوڑ دیں، اور پہنچنے سے پہلے اس کو آواز دیں کہ چھوڑو اس کو، واپس آ جاؤ، اپنے خاص انداز میں جس آواز سے آپ نے اس کو سکھایا ہو. وہ کتا اس کو چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے. پھر اس کے بعد شکار پہ چھوڑا ہو تو شکار پہ بھوکا کتا آپ نے چھوڑا ہو اور اس کو یہ سکھایا ہو کہ یہ شکار میرے پاس لے کے آنا ہے، تو وہ اس شکار سے تھوڑا سا بھی نہ کھائے، وہ سارا کا سارا آپ کے پاس لے آئے. اور کئی دفعہ اس نے ایسا کیا. یہ ہے سدھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا. اس کو کلب معلم کہتے ہیں کتابوں کے اندر. یہ کتا، اس کو گوشت کتنا محبوب ہے، اور اس کے مالک جب شکار پہ اس کو چھوڑتا ہے تو اس کے گلے میں کوئی رسی نہیں ہوتی، نہ اس نے پکڑا ہے نہ زنجیر ہے. مالک یہاں کھڑا ہے، کتا شکار کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اپنے آپ کو تھکاتے تھکاتے، یہاں تک کہ وہ اس کے منہ سے لعاب بھی گر جاتا ہے اور بہت زیادہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشقتوں میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے. کبھی اس کو زخم بھی لگتے ہیں، چوٹیں بھی لگتی ہیں،
اس کے باوجود اس کو بھوک بھی لگی ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ سارا کا سارا شکار مالک کے پاس لے کے آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس مالک کا میرے اوپر احسان ہے، یہ مجھے کھلاتا ہے، اس نے اس کو سکھایا ہے. یہ کتا، اس لیے قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الانسان لربہ لکنود، انسان اپنے رب کا بڑا ناشکر ہے. اس کتے کو در حقیقت رزق دینے والا وہ اللہ ہے، وہ مالک کے ہاتھ سے اس کو دے رہا ہے، لیکن اس واسطے کا وہ کتا اتنا احسان مانتا ہے کہ اس کے لیے شکار پکڑ کے خود ضرورت ہونے کے باوجود نہیں کہتا اس کو دے. اگر اس نے ایک چک بھی اس سے لیا تو یہ قلب معلم نہیں ہے، اس کا شکار حرام ہے، وہ سارا کا سارا لے کر آئے. اب انسان ایسا ہے کہ اس کے سامنے وہی گوشت کا ٹکڑا پڑا ہے لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹتا، اور اس کے اللہ کا فرمان پیچھے سے آواز دے رہا ہے کہ سود حرام ہے، یہ پھر بھی اس کے آگے بڑھتا ہے. رشوت حرام ہے، یہ پھر بھی اس کے آگے اس کی طرف قدم اٹھاتا ہے. جوا حرام ہے، یہ پھر بھی اس کی طرف چلتا ہے. زنا حرام ہے، یہ پھر بھی اس کی طرف چلتا ہے. غصب حرام ہے، چوری چپ کے کسی کا مال اٹھانا حرام ہے، دھوکہ دینا حرام ہے، غش اور ملاوٹ حرام ہے. یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پیچھے نہیں ہٹتا، حالانکہ اس کے رب نے اس کو پیدا کیا. کتنے احسانات. مجھے ایک حدیث یاد ہے، آپ اللہ کی مہربانی کو دیکھیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اس اعرابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کوئی کلمہ گو، کلمہ کہنے والا ایسا بھی ہوگا کہ تمام کلمہ کہنے والوں کو نکال کر وہ آخر میں جہنم میں ابھی تک رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، یہ وہ ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی حقیقت بتائی کہ جبریل علیہ السلام نے ایک دفعہ آواز سنی، یہ سنا یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، اے مہربان ذات، اے احسان کرنے والے، اے شفیق اور مشفق ذات. بس یہ دو نام پکارے گا، وہ حنان اور منان اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. حنان اللہ جل شانہ کی اس میں صفت ہے، اور یہ حنین سے ہے. اور حنین اس آواز کو کہتے ہیں کہ اونٹنی ابھی ابھی بچہ دے، اس کو اپنے بچے سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ اپنی جان جوکھوں میں اور خطرے میں ڈالتی ہے، لیکن بچے کے پیچھے کسی طریقے سے پہنچ جائے. اور ہر جانور اس طریقے سے ہوتا ہے. چونکہ اونٹ عرب میں بہت زیادہ ہوتے تھے، اس لیے اس کی مثال زیادہ ہوتی. تو وہ جو آواز نکالتی ہے بچے کے پیچھے، آپ نے خود کبھی سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، گائے کا بچہ ہوتا ہے، بھینس کا بچہ ہوتا ہے. عام آوازوں سے اس بچے کے لیے اس وقت اس کی آواز مخصوص آواز ہوتی ہے، اس کو حنین کہتے ہیں. اس لیے مسجد نبوی کے اندر جس ستون سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کو پھر موسوم کیا گیا اسطوانہ حنانہ کے نام سے. اور حنانہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی آواز بھی حنین کی آواز نکلتی تھی. اور حدیث مبارک میں آتا ہے جس طرح گابن اونٹنی 10 مہینے کی گابن اونٹنی 10 مہینے کے آخر میں بچہ دیتی ہے، اس کی آواز ہوتی ہے، اس طریقے سے وہ ایک مخصوص آواز نکالتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ کر ممبر پہ خطبہ دینا شروع کیا. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں یہ نام ہے حنان، کا مطلب یہ ہے اللہ جل شانہ تو انسانوں کی طرح نہیں ہے، لیکن مہربانی میں تشبیہ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ اس کا نام ہے حنان. جو مہربانی بچے کو، ماں کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، اور اس طریقے سے جانوروں میں بھی، انسانوں کے اندر بھی اس سے کہیں بڑھ کر زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے. اور منان کا مطلب ہے یہ من سے،
من اس احسان کو کہتے ہیں کہ جس کے پیچھے کوئی بھی غرض اور مقصد نہ ہو، کوئی بھی غرض اور مقصد نہ ہو۔ ہمارے ہاں ہم جب کسی کو صدقہ دیتے ہیں تو کم از کم یہ تو ہے کہ میرا ساتھی ہے، عام دوسرا اجنبی آدمی اس کو نہیں دیتا، اپنے کو دیتا ہوں، یہ میرا عزیز ہے، چچا زاد بھائی ہے، ماموزاد ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اس کو صدقہ دینے میں اجر بھی زیادہ ہے، 2 اجر ملتے ہیں، صدقے کا اور صلہ رحمی کا۔ لیکن غرض ہے اگر اس کے علاوہ اور اغراض نہ ہو، کسی کا غرض تو وہ ہوتا ہے جو اس کے صدقے کو باطل کر دیتا ہے، مثلا کسی نے فقیر کو زکوٰۃ دی یا صدقہ دیا، پھر اس کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتا ہے اس فقیر کو، تو اس کا صدقہ باطل ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ثم لا يتبعون منا ولا اذى، صدقہ دینے کے بعد پھر یہ مومن مسلمان لوگ صدقہ دے کر اس کے پیچھے نہ من کو لگاتے ہیں نہ اذا کو لگاتے ہیں۔ من یہ ہے کہ اس کو اشاروں میں، کنایوں میں، صراحت میں کہہ کر بتلایا جاتا ہے کہ وہ جو میں نے سوٹ آپ کو دیا ہے وہ آپ پہنتے ہیں یا نہیں، جو جوتے میں نے دیے ہیں وہ آپ پہنتے ہیں یا نہیں، ابھی ہے، جو قلم میں نے ہدیے میں دیا ہے، صدقے میں دیا ہے، وہ کام کرتا ہے، لکھتے ہیں آپ اس سے، یہ صراحتاً ہے۔ اور اس کے علاوہ کنایات اور اشارات میں بھی یہ من ہے۔ اور اذن وہ ہے کہ جس سے اس کے بدلے میں بگاڑ لیا جائے، کام لیا جائے، آپ اس سے کام لیں، جس طریقے سے عموماً قوانین کے اندر، نوابوں کے اندر اور مال والے لوگوں کے اندر اس طریقے سے ہوتا ہے، اپنے نوکر کو کوئی چیز دے کے پھر اس کے بدلے میں اس سے کافی بھاری بگاڑ اور اس کا عوض وصول کرتے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ منان ہے، وہ اس طریقے سے نوازتا ہے مخلوق کو کہ اس کے پیچھے کوئی بھی غرض نہیں ہوتی۔ تو جبریل امین نے یہ آواز سنی، یا حنان یا منان، جبریل حیران ہو گئے، اور آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ جہنم سے۔ جبریل نے کہا یا للعجب، عجیب بات ہے، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ گئے اللہ جل شانہ کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوئے، اللہ پاک نے جبریل سے ارشاد فرمایا اللہ اللہ ہے، وہ رب ہے کائنات کا، وہ جس طریقے سے ہمارا خالق ہے وہ جبریل کا بھی خالق ہے، اور جبریل انتہائی پاکیزہ اور مقدس مخلوق ہے، تمام فرشتوں میں سید الملائک۔ ہاں جبریل کیا بات ہے، کیوں سجدے میں گرے؟ جبریل کہنے لگا کہ یا اللہ، میں نے آواز سنی، ایک بندہ آپ کو پکارتا ہے یا حنان یا منان، میں حیران ہو گیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ جہنم سے اس کی آواز آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جہنم کے داروغہ سے کہو کہ اس بندے کو نکال لے۔ جبریل گئے، جہنم کے داروغہ سے کہا، یعنی وہ فرشتہ جو جہنم کے اوپر مقرر ہے، اس کا نام احادیث میں آتا ہے یا مالک۔ اس کو کہا، چنانچہ وہ مالک جہنم میں گیا۔ کیسے گیا؟ اس باتوں کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے، آج کل دنیا کے اندر اس کی بہت زیادہ مثالیں سامنے آئی ہیں۔ ایسا لباس آیا ہے کہ جس کو پہن کر آدمی آگ میں کودتا ہے، ایسا لباس آیا ہے کہ سمندر میں بغیر تیراکی سیکھے ہوئے آدمی تل تک چلا جاتا ہے، تہ تک چلا جاتا ہے، مختلف چیزیں نکالتا ہے، آگ میں کودتا ہے، آگ کوئی اثر نہیں کرتی۔ تو مالک جہنم میں تلاش کیا اس نے، لیکن وہ آدمی نہیں ملا، کہاں پر ہے وہ؟ پھر نکل آیا، جبریل نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا لیکن مجھے کہیں نہیں ملا، اور جہنم نے ایسا سانس لیا ہے، یعنی اس کے شعلے ایسے بڑک رہے ہیں کہ پتھر اور لوہے میں تمیز نہیں ہوتی، اور لوہے اور انسان میں تمیز نہیں ہوتی، اتنی خوفناک حالت ہے۔ اس لیے مجھے پتہ نہیں چلا، میری نظر نہیں پڑی۔ اس حدیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ سب کچھ معلوم ہے، اور جبریل یہ جو مالک ہے جہنم کا داروغہ، وہ جہنمیوں سے ایسا واقف ہے جس طریقے سے ماں اپنے بچے سے واقف ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو نہیں نکال لاتا۔ پھر جب جبریل کو یہ کہا، جبریل علیہ السلام پھر گئے، سر بسجود ہوئے، سجدے میں گر گئے،
پھر اللہ پاک نے پوچھا جبریل سر اٹھاؤ کیا وجہ ہے؟ جبریل نے کہا کہ یا اللہ مالک نے کہا کہ وہ تو مجھے نہیں ملا، اور اللہ پاک کو سب کچھ کا پتہ ہے، وہ دیکھتا سنتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جا اس سے کہو کہ وہ جہنم کے گھڑوں میں فلاں گھڑے کے اندر اس کے فلاں سرنگوں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کتنی عظیم مخلوق ہے جہنم، اللہ پاک ہمیں بچائے، اس کے قریب جانے سے بھی بچائے۔ ایسے خوفناک مناظر ہیں کہ آدمی سن نہیں سکتا۔ دنیا کی آگ اس آگ کے سامنے کیا ہے، دنیا کے عذاب وہاں کے عذاب کے سامنے کیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کا انکار اور اللہ کی محرمات کا ارتکاب، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے وہ جہنم میں آدمی اس وجہ سے گرتا ہے، اس سے بچنا بہت آسان ہے۔ بہرحال اللہ پاک پتہ بتا دے گا کہ فلاں فلاں جگہ کے اندر ہے۔ جبریل علیہ السلام چلے گئے، مالک سے کہا، مالک کودے پھر جہنم میں۔ جب اس آدمی کے پاس پہنچے تو وہ ایک انتہائی گہرے تہ کے اندر، پیندے کے اندر جہنم میں اس میں پڑا ہوا ہے۔ اس کی حالت یہ ہے کہ اس کا سر اس کی ٹانگوں کے ساتھ، پیروں کے ساتھ لگا ہوا ہے اور زنجیروں میں بندھا ہوا ہے، اور اس کی پیشانی اس کے قدموں کے ساتھ لگ رہی ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی پیشانی کے پیچھے گدی کے اوپر باندھے گئے ہیں، یوں پڑا ہے، اور اس کے اوپر سانپ اور بچھو جس کو جہنم کی آگ نہیں جلاتی وہ لگے ہوئے ہیں، کاٹ رہے ہیں مسلسل اس کو۔ تو مالک نے اس کو لیا اور ایک دفعہ اس کو دچکا دیا تو اس سے وہ سانپ بچھو گر گئے، دوبارہ اس کو ہلایا تو اس کی زنجیریں جو ہے وہ ٹوٹ گئی، ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، پھر اس کو نکال کے لے آئے، حضرت جبریل کے حوالے کیا۔ یہ وہی شخص تھا جو یہی پکارتا تھا، یا حنان یا منان۔ آپ کہیں گے کہ اتنے عذاب میں ہوتے ہوئے پھر پکارتا کیسے تھا؟ تو قرآن پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آتا ہے، اللہ پاک بچائے، اللہ بچائے، جہنم میں کوئی مرتا نہیں ہے۔ اور انسان کے لیے اس انتہائی سخت صدمے کا اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ آدمی مرے نہیں اور عذابوں میں پڑا رہے۔ دنیا کے اندر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ حضرات کو اللہ تعالی سلامتی عطا فرمائے، اپنی حفاظت میں لے۔ میں خود اوپر چھت سے گر گیا تھا، اور مجھے خود تجربہ ہے، اور انسان کو کبھی ہوتا ہے کہ حادثے کے وقت انسان کا رابطہ دماغ سے کٹ جاتا ہے، بے ہوشی اسی کو کہتے، کچھ بھی پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کہاں تکلیف ہوئی، سویا ہوا ہے۔ میں اوپر سے گر گیا تھا تقریباً 5-6 گھنٹے کے بعد، بچپن میں چھوٹا تھا، مجھے یاد ہے واقعہ، انتہائی چھوٹا تھا، تقریباً 4-5 سال کی عمر میں۔ پھر جب ہوش میں آیا 5-6 گھنٹے کے بعد تو پورا کمرہ جو ہے وہ خواتین سے، عورتوں سے بھرا ہوا تھا، میری والدہ میرے سرانے بیٹھی تھی اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے، یہ جہنم میں نہیں ہے، اللہ بچائے۔ یہاں پر جب حادثہ سامنے آتا ہے تو انسان کا رابطہ دماغ سے کٹ جاتا ہے، اور یہی انسان کے لیے مفید بات ہوتی ہے کہ اس کا رابطہ دماغ سے کٹ جائے، اس لیے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی۔ ہاں اگر چوٹیں لگی ہے، ہڈی ٹوٹی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد پھر درد محسوس ہوتا ہے، لیکن حادثے کا اچانک کا درد نہیں ہوتا۔ اور اگر ٹھیک ہے، چوٹ بھی نہیں لگی تو پھر وہ بہت ہی بہتر بات ہے، لیکن جہنم کے اندر ایسا نہیں ہے، اور انسان مرتا بھی نہیں۔ جب اس کو نکالا، حضرت جبریل کے حوالے کیا، جبریل اس بندے کو لے جا رہے تھے تو فرشتے ایک طرف اور دوسری طرف سے دیکھ رہے تھے، اور وہ اس بندے پہ تف کر رہے تھے کہ تف ہے، تو تیرے اوپر ہلاکت ہے، بربادی ہے، تو ایسا بندہ ہے۔ تو جبریل علیہ السلام اس کو لے کر اللہ کے سامنے پھر سجدے میں پڑیں گے۔ اللہ پاک فرمائے گا سر اٹھاؤ، جبریل علیہ السلام سر اٹھائے گا تو اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے بارے میں سفارش کرائے گا۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، بندہ میں نے تجھے پیدا نہیں کیا، اور کس حسین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ انسان دوسرے حیوانوں کو دیکھے، ہاتھی کی ناک کو دیکھے،
کتنی لمبی سونڈ ہے اس کی ناک ہے. آپ کو کس طریقے سے خوبصورت ناک دی ہے. اور جب تشبیہ حسن میں دی جاتی ہے تو وہ ناک سے دی جاتی ہے. اس کی ناک ایسی ہے, ناک اس کی اونچی ہے. میری ناک کٹ گئی, بے عزتی ہو گئی, اس لیے کہ ناک کٹ جاتی ہے تو انسان انتہائی بدنما نظر آتا ہے. کان کٹ جائے اتنا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے, میں نے تجھے پیدا کیا, کتنا حسین پیدا کیا. میں نے تجھے سمجھانے کے لیے کتابیں نازل نہیں کی. میں نے ان کتابوں کو تیرے اوپر پڑھانے کے لیے انبیاء کرام نہیں بھیجے. اس کتاب کے اندر اور انبیاء کی زبانی تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی باتیں نہیں سنی, تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ بندہ کہے گا کہ یا اللہ میں اعتراف کرتا ہوں, اقرار کرتا ہوں میں نے برا کیا ہے. تو پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے کہ پھر کیا تو مانگتا ہے, یا حنان یا منان کہہ کر پکارتا ہے. وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ تیری رحمت کے اوپر اب بھی مجھے نظر ہے, شاید تو مجھے معاف کر دے اور اس مصیبت سے مجھے نکال لے. تو اللہ پاک جبریل کو اور فرشتوں کو گواہ بنا کر اس بندے کو معاف کرے گا. پھر نہر حیات حدیث مبارک میں آتا ہے, اس کو ایک غوطہ دیا جائے گا. جس طریقے سے پاک و صاف نہر میں آدمی غوطہ لگاتا ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوگا, پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. وہ اتنا مہربان ہے. ایک طرف اللہ کی مہربانی, دوسری طرف بندے کا یہ ناقدری, ناشکری, اللہ جل شانہ کی نافرمانی, کس طریقے سے اس کو یہ چیزیں زیب دیتی ہے انسان سوچتا بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ پاک نے گھوڑوں کی قسم کھا کر, جہادی گھوڑوں کی, جس پر مجاہد سوار ہو کر گھمسان کی جنگ میں اس کو اندر دشمنوں کے صفوں میں ڈالتا ہے, نیزیں تیریں اس کو لگتی ہے, لیکن وہ اس اپنے سوار کی بات کو مانتا ہے, وہ واپس نہیں آتا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا. ان گھوڑوں کی قسم کھا کر مختلف انداز سے پھر اخیر میں ارشاد فرمایا ان الانسان لربہ لکنود, یہ انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکر ہے, بڑا ہی ناشکر ہے. اور کنود ہمارے حضرت فرماتے ہیں, حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم, کہ اس ناشکرے کو کہتے ہیں جو بے غیرت بھی ہو, جس میں کوئی حمیت اور غیرت نہ ہو. صرف ناشکرہ نہیں, یعنی اس کو غیرت دلائی دی جاتی ہے پھر بھی نہیں مانتا, اس طرف متوجہ نہیں ہوتا. بعض ایسا ڈھیٹ ہوتا ہے, ہٹ درم ہوتا ہے کہ بار بار احسانات یاد دلا کر پھر بھی نہیں مانتا. تو اس انسان کو جو اللہ کا نافرمان ہے, اس انداز سے اللہ پاک نے فرمایا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ دنیا یہ بہت ہی چند روزہ ہے. اللہ جل شانہ کی مہربانی, اللہ کی رحمت, اس پر نظر ڈالنی چاہیے, سوچنا چاہیے. دن رات میں کوئی وقت ایسا بھی آدمی نکالے جس کے بارے میں سوچے کہ اللہ کی مہربانی کتنی وسیع ہے, کتنی میرے اوپر اس نے مہربانی فرمائی. بعض ناشکر ایسے ہیں کہ نوکری نہیں مل رہی تو کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں ملا, میرا رب مجھے کچھ بھی نہیں دے رہا. رزق میں معمولی سی تنگی آ گئی تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, صحابہ کرام کے اوپر ایسی تکلیفیں گزری ہیں کہ حیران. جہادیں بھی کرتے تھے, اللہ کے لیے لڑتے بھی تھے, زخمیں بھی کھاتے تھے, چوٹیں بھی لگتی تھی, شہید بھی ہوتے تھے, اور دن میں ایک کھجور بھی نہیں ملتا تھا. ایک کھجور ملتا تھا پھر وہ بھی نہیں ملا. کسی نے صحابی سے پوچھا کہ ایک کھجور سے کیا ہوتا ہے جب امیر آپ کو دے رہے تھے, تو اس نے کہا کہ ہمیں قدر اس کھجور کی تب آئی جب وہ ایک کھجور بھی نہیں مل رہی. وہ انسان اللہ کے لیے لڑتا ہے, وہ بھی انسان تھے, اور ہمارے لیے اللہ پاک نے ان کو نمونہ بنایا ہے. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ کی رحمت, ان کا عکس اور اس کا برتاؤ صحابہ کرام نے قبول کیا تھا. پڑھ ہمارے اوپر بھی رہا ہے. سورج کی دھوپ اور روشنی ہمارے اوپر بھی پڑ رہی ہے. گرمی تپش لے رہے ہیں, کافر کے اوپر بھی پڑ رہی ہے, صحابہ کرام پر بھی پڑتی تھی. اس طریقے سے اللہ کی رحمت سب کے اوپر پڑتی ہے. لیکن انہوں نے اس سے لیا وہ رحمت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اتنے صفاق اور اتنے جابر اور اتنے ظالم کہ اپنی بیٹی کو رزق کی تنگی کی وجہ سے زندہ درگور کرتے ہیں. لیکن وہی بچی عمرۃ القضاء میں سن 7 ہجری, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا 7واں سال ہے,
اور مکہ مکرمے سے مدینہ منورہ عمرہ کر کے واپس جا رہے ہیں تو ایک چھوٹی بچی ہے جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہے. حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے لیکن عمر میں تقریباً برابر تھے. ان کی بچی یہی پکار رہی ہے یام یام یام، اے چچا مجھے اٹھا کر لے جائیے. اس لیے کہ وہ یتیم تھی، ان کے والد احد میں شہید ہو گئے. 3 آدمی بھاگے، حضرت جعفر ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہم. ہر ایک یہ کہتا ہے کہ میں یہ بچی اٹھاؤں گا. ایک آواز سے ان کے اندر رحم کے ایسے جذبات اترے کہ ہر ایک کہتا ہے کہ اس بچی کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس بچی کو میں لے کے جاؤں گا. یہ اللہ جل شانہ کی رحمت کا عکس، اس کی تجلی صحابہ کرام کے اوپر پڑی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو تھکایا تھا، انہوں نے رگڑے کھائے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تھی، ان کی رگڑائی کی تھی. صرف ایک حدیث میں سناتا ہوں پھر بس کرتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، مسجد میں رہا کرتے تھے طالب علم میں، کہ ہم صفہ میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھر بار نہیں تھا، کھانا پینا کوئی لے کے آتا تو ہم وہ کھا لیتے. کبھی ہمیں بھوک لگتی تو بھوک کی وجہ سے کہتے ہیں میں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نیت باندھ کر بے ہوش ہو جاتا، بھوک کی وجہ سے صف میں گر جاتا. نماز ختم ہو جاتی اور میں پڑھا رہتا تو صحابہ کرام میں بعض یہ سمجھتے کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، چنانچہ وہ میرے گردن کے اوپر جوتے سمیت پیر رکھ کر، اس وقت اس کا یہ ٹوٹکا تھا، کہتے اسے ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے اٹھاتے. لیکن وہ ما ہوا الا الجوع، بھوک کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں تھی، یہ بیماری کچھ بھی نہیں تھی، بھوک کی وجہ سے میں ایسا ہوا. وہ فرماتے ہیں ایک دفعہ سخت بھوک لگی، میں مسجد سے باہر راستے میں تھا، صحابہ کرام گزر رہے ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گزر رہے ہیں. میں نے قرآن پاک کی آیت پوچھی. ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کہ مجھے مقصود آیت کے مفہوم سننا نہیں تھے، اس لیے کہ مجھے وہ آیت آ رہی تھی اس کا مطلب کیا ہے. میرا مقصد تو یہ تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ بھام کر سمجھ کر مجھے ساتھ لے جائیں گے اور گھر میں کچھ کھلائیں گے پلائیں گے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوال کا جواب تو دیا اور مجھے سمجھے نہیں. اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آ رہے تھے تو ان سے میں نے پوچھا، وہ بھی اس موقع پر نہیں سمجھے. یہ آپ صحابہ کرام کی غیرت کو دیکھیں، اس کی بھوک کی یہ حالت. کہتے ہیں کہ میں نے راستے کے اندر ایک ٹھنڈی مٹی تھی، خاک تھی، اس پر سینے کو یوں ڈالا ہے تاکہ جگر کو ٹھنڈ پہنچے. اس سے کبھی کبھی بھوک کے اندر جو ہے وہ اس کمی آتی ہے. کبھی ٹھنڈا پتھر جو ہے وہ بیڈ کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے. ہمارے ہاں تو یہ تجربے کے طور پر بھی ہم نے پوری زندگی میں کبھی نہیں کی، اس لیے ہمیں پتہ نہیں. عرب اس طریقے سے کرتے. اس کے باوجود سوال نہیں کیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ سوال ان کے غیرت کے منافی تھا. ان کی ضمیر اس کو برداشت نہیں کرتی. ہم تو جرابوں والوں کے دکان میں بھی اپنا ایمان اور اپنی زمین چھوڑ بیٹھتے ہیں جرابیں خریدنے کے لیے. میں کبھی یہ مثال دیتا ہوں، میں فلاں ہوں، میں سید ہوں، میں مولوی ہوں، میں طالب علم ہوں، میں امام ہوں، میں خطیب ہوں، میں مدرس ہوں. کچھ تو رعایت کریں. آپ نے امامت، خطابت، طالب علمی ساری کی ساری جو ہے وہ دکاندار کے پاس چھوڑ دی ایک چھوٹے سے معمولی قیمت کی چیز کی خاطر. اور صحابہ کرام ایسے تھے کہ جو سوال نہیں کرتے تھے. تو ابوبکر صدیق بھی چلے، عمر بھی چلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ تو اللہ کے رسول تھے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے پھر آیت کریمہ پوچھی کہ یا رسول اللہ اس کا مطلب. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے ہو جا. سمجھ گئے؟ پیچھے ہو جا، الحق بھی، میرے پیچھے لگ جا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لے گئے گھر، ایک جگہ بٹھایا، گھر میں پوچھا کچھ ہے؟ امہات المومنین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کسی پڑوسی نے دودھ بھیجا ہے، وہی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے، وہ کاسے میں پڑا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جتنے بھی آپ کے ساتھی طلبہ ہیں مسجد نبوی کے اندر سب کو بلا کے لے آؤ. اب یہ تربیت ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ رگڑے
دیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا نہیں. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اس کو بھوک لگی, تو فوراً آپ نے دودھ کیوں نہیں پلایا؟ میں اس نقطے کے اوپر سوچتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ صحابہ کرام کو ان تکالیف سے, ان تربیتوں سے نکال کر وہ صحابہ بنے تھے. وہ ایک ایک صحابی پوری امت کے اوپر بھاری تھے. انہوں نے رگڑے کھائے تھے, انہوں نے تکالیف اٹھائی تھی, انہوں نے نفس کو کچل دیا تھا, اور نفس کو کچلانے کے طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے تھے. آپ کو پیاس لگی ہوگی, پانی آپ کے سامنے ہوگا, آپ دوسروں کو کس طرح اپنے آپ پر ترجیح دیں گے؟ غزوے کے اندر, جنگ کے دوران شہید ہو رہے ہیں, پانی مانگتا ہے ایک, اور جب اس کے پاس پانی لایا جاتا ہے دوسرا آواز دیتا ہے, تو وہ کہتے ہیں یرموک کے اندر کہ اس کے پاس لے جاؤ, اس کو مجھ سے زیادہ ضرورت معلوم ہوتی. اس کے پاس گئے تو اس نے کہا, تیسرے نے آواز دی, اس کے پاس لے جاؤ. کئی افراد کے پاس گئے, پھر جب اس کے پاس پہنچ رہے تھے تو آخری وہ اس کے انتقال کر کے اس کی روح نکل گئی. پھر اول کے پاس ہے, وہ بھی شہید ہو گئے تھے. پھر دوسرے کے پاس سارے کے سارے شہید ہو گئے, پانی اس کے ہاتھ میں رہا. یہ ایثار تھا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی تربیت کی برکت تھی. ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں دل میں کہہ رہا تھا کہ اصحاب صفہ تو کئی افراد ہیں, اس لیے کہ وہ کبھی کم ہوتے تھے, کبھی زیادہ. 200 بھی ان کی تعداد آئی ہے, 100 اور 70 بھی آئی ہے, اور 40 بھی آئی ہے. تو اگر 40 بھی ہوں, سب سے زیادہ کم تعداد, تو ایک کاسا دودھ 40 پیئیں گے تو کیا اس میں رہے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی سوچتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے بھیجا ہے تو مجھے فرمائے گا کہ ان کو پلاؤ. اول ان کو پلایا جائے گا, پھر اخیر میں ہوں گا, مجھے سخت ضرورت ہے. لیکن اللہ کے رسول کے ارشاد پر عمل کرنے کے علاوہ کوئی اور راستہ میرے پاس نہیں تھا. یہ ہے رسول اللہ کی اطاعت. میں چلا گیا, وہاں سے صحابہ کرام کو لے آیا, سارے آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو ہریرہ ایک ایک کو دیتے جاؤ. ایک کو دیا, اس نے پیا, خوب پیا, دودھ باقی رہ گیا اس میں. پھر دوسرے کو دیا, پھر تیسرے کو دیا, پھر چوتھے کی. جتنے صحابہ تھے سب نے پی لیا, لیکن دودھ اسی طرح باقی رہا. پھر اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ اشرب الان انت, ابھی تو پی لے. تو کہتے ہیں جیسے ہی آپ نے منہ سے الفاظ نکلنے تھے کہ میں نے فوراً منہ لگایا. جیسے ہی منہ لگایا تو پیتا رہا, پیتا رہا, پیتا رہا, ایک سانس میں. جب آدمی کو پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے یا بھوک اس کی حالت ایسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ منہ نہیں ہٹاتا. تو جب میں نے خوب پی لیا, پھر برتن ہٹا لیا, میں نے کہا یا رسول اللہ بس. آپ نے فرمایا اور پی لے. پھر میں نے اور پیا, پھر میں نے دور کیا, میں نے کہا یا رسول اللہ بس. آپ نے فرمایا اور پی لے. جب میں نے اور پیا تیسری بار, اس کے بعد برتن ہٹایا, میں نے کہا یا رسول اللہ بس. آپ نے فرمایا اور پی لے. میں نے کہا اور گنجائش نہیں ہے, اور کیسے پی لوں؟ تو باقی دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور باقی دودھ آپ نے پی لیا. میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک اشارہ کرتے تو آسمان سے دسترخوانوں کے دسترخوان اترتے, پہاڑیں اور مٹی اور دریا اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے بنتے, کیسی کیسی نعمتیں آتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ کیا اور نہ صحابہ کرام کو ایسے چھوڑا, ان کی تربیت کرائی. اس لیے وہ صحابی بنے. اور پھر اس حالت میں جب چلے گئے, ان کے سامنے موت بھی کوئی چیز نہیں تھی. موت آتی خوش ہوتے, مصیبت آتی سہ لیتے. کسی جگہ مصیبت ہوتی وہاں سے نہیں نکلتے تھے, دوسری جگہ مصیبت ہے وہاں جاتے نہیں تھے. ان کے لیے ہر حالت ایک ہی طرح تھی, غنا میں بھی خوش, فقر میں بھی خوش, سیری میں بھی خوش, شکم سیری میں, اور بھوک میں بھی خوش, جنگ کی حالت میں بھی خوش, امن کے اندر بھی خوش. ہر وقت اور ہر حالت میں اللہ جل شانہ سے تعلق. ہمارے ہاں تو تبدیلی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں. مالداری ہوتی ہے تو کسی اور حالت ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ پیسے آ جائیں گے تو پھر یہ چیزیں کریں گے, ابھی میں فارغ نہیں ہوں. جب پیسے آ جاتے ہیں تو غفلت اتنی بڑھتی ہے اور شیطان ایسا گھستا ہے کہ پھر عبادات اور طاعت کے لیے وہ چھوڑتا نہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. یہ آخری انسان کی دنیا کے اندر, ایک تو دنیا کی بھی آخر ہے, دنیا بوڑھی ہو گئی ہے, قیامت آنے والی, اور ایک ہماری بھی پتہ نہیں زندگی کی کتنے ایام باقی ہیں. آدمی کو چاہیے کہ جو وقت اس کا باقی ہے کچھ بھی پتہ نہیں, ایک دن ہے, ایک ہفتہ ہے, ایک مہینہ ہے, ایک سال ہے, 10 سال ہے, کچھ بھی پتہ نہیں. اس لیے کہ موت کا کسی کو پتہ نہیں. انسان کو چاہیے کہ اللہ کو راضی کرنے کی خوب کوشش کرے,
خوب محنت کرے، جو بھی حالت آئے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے لیے سہ لے، اور ہر وقت اس کا دل خوش رہے، اللہ کے ساتھ لو لگائے رکھے۔